بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 3 جملوں پر غور کریں۔ میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ پیسہ کماؤں گا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہر شخص اس قسم کے فکرے بولتا نظر آتا ہے، لیکن یہ فکرے فقط خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مقصد کو بیان کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط واضح کرنا ضروری ہے۔ غیر واضح مقصد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی آپ اسے حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا مقصد حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ فرضی خیالات اور خواہشات مقصد نہیں کہلاتی۔ خواہشات کی بھرمار سے آپ شیخ چلی تو بن سکتے ہیں، لیکن کامیاب انسان نہیں۔ مقاصد آپ کے اندر جوش و جذبہ بھر دیتے ہیں۔ لوگ صرف بل ادا کرنے، بچوں کی فیس ادا کرنے اور گھر چلانے کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ سرد جذبات کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص بہت سا پیسہ کمانے اور زندگی کو پرلطف بنانے کا سوچے تو وہ جذبے سے کام کرے گا۔ طالب علم صرف پاس ہونے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں ٹاپ کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ مقصد ان کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دے گا، جو ان کو جوش نہیں دلاتے اور وہ خود بیکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان جہازوں کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں جنہیں انہوں نے کبھی سفر پر روانہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ مقصد کو واضح، قطعی، حقیقی طور پر بیان کیے بغیر اور اس کے ساتھ وقت کی حد مقرر کیے بغیر آپ اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ایسا راز ہے جو ہر انسان کی زندگی کا راستہ بدل سکتا ہے، خواہ اس کی عمر کتنی اور ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ راز ہے واضح مقصد کا تعین کرنا۔ مقصد منتخب کرنے کے بعد آپ ایک مختلف انسان بن جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ، کاوشیں، محنت، جستجو اور لگن سب آپ کے مقصد کے زیر تابع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تمام توانائی ایک ہدف کو حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان شرائط کی مدد سے مقاصد منتخب کر لیں تو ان کو کسی کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ لیں اور لکھنے کے بعد اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ انہیں جب کسی کاغذ پر منتقل کرتے ہیں تو یہ حقیقت کا روپ دھارنے لگتے ہیں۔ ہدف کا واضح طور پر تعین آپ کے وقت کو بچاتا ہے اور آپ کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ جن لوگوں کے سفر کی منزل نہیں ہوتی اور جو اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت نہیں گزارتے، وہ لوگ عموماً بھٹک جاتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔